کالر لے لیتے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میری آواز آ رہی؟ جی فرمائیے محترمہ, آپ کہاں سے ہیں بتائیے گا. جی میں نصیبہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی جی میں نے سب سے پہلے ساحل بھائی سے یہ کہنا تھا کہ ساحل سر آپ سب بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور اسی طرح لگے رہیں. یوتھ آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے بہت اویئرنیس دی ہے لوگوں کو, اور جس کے لیے بہت بہت شکریہ اینڈ ریئلی تھینک فل. بہت شکریہ آپ کا. بہت جی سوال جی کرنا چاہتی ہیں ضرور کیجیے. کہ تابوت سکینہ کے حوالے سے تھا. اصل میں پچھلے 2-3 دن میں ٹرانسمیشن دیکھ نہیں پائی, تو وہ اس وقت کہاں ہے, مینس کہ اس کے بارے میں کچھ نالج مجھے ریسرچ سے زیادہ معلوم ہوا نہیں. میں نے خود پہلے ریسرچ کی ہے اس پہ, تو مجھے کچھ کنفرمیشن ہو نہیں پائی, تو اگر آپ یہ بتا دیں. جی بہت ٹھیک ہے, شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے حیدرآباد جواب سے ابھی کال دیتے کیا. ساحل صاحب. جی ساحل صاحب. بیٹا اس وقت جو اصلی تابوت کے اندر ہے نا وہ ڈھونڈے جس میں ہمارا اپنا دین ایمان ڈال رہے ہیں ہم تابوت سکینہ کو. تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. یہ کوئی تکا نہیں لگا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا ایسٹ غائب ہے. ان کی کتابیں 3000 سال پرانی ان کے پاس, اکارڈنگ ٹو دیم 1700 سال, 2100 سال اور 2400 سال کے ڈیٹس تو ان کے پاس ہیں ڈیڈ سی اسکرولز کے اندر. تو تابوت سکینہ غائب ہو گیا, یہ کوئی چھوٹا واقعہ تھا, اور وہ بھی اتنی بڑی چیز کہ پوری دنیا کا سب سے مشہور آئٹم ان کے پاس تھا. فوجیں جلاتے ہوتے تھے, فوجیں, بندے نہیں, لاکھوں کی فوج فرائی کر دیتے تھے. تو حضرت سلیمان کے ٹیکسٹ کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تابوت سکینہ کے ساتھ کیا ہوا, کیا چل رہا تھا. ان کے اپنے ٹیکسٹ کے اندر بھی ہے, ہمارے بھی کچھ ویلیڈیٹیو ٹیکسٹ ہیں. سو میں آپ کو بس اتنی سی بات بتا دوں, بہت لمبی بات ہے, پڑھائی کریں اس پہ اگر آپ کو اس چیز کے اندر دلچسپی ہے, کیونکہ اس سے آپ کو ان کی سائیکالوجی کا بھی پتہ چلے گا. سو دیر 3 places where it can be. 90% میری پرابیبلٹی یہ کہتی ہے, میرا اپنا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس وقت ایتھیوپیا میں ہی ہے, کیونکہ جس جگہ پہ جس طریقے سے ایتھیوپیا میں انہوں نے سیٹلمنٹ کر رکھی ہے وہ نارمل نہیں ہے. جو سبا کا پورا علاقہ تھا, جو کہ ہمیں یمن بتایا گیا, یمن اور ایتھیوپیا ایک ہی ملک کا نام ہے پہلے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جس طریقے سے وہ جو نشانیاں نظر آتی ہیں, اب میرا غالب گمان ہے, اینڈ آئی کوڈ بی رانگ, کیونکہ دیر از نو وے ٹو فائنڈ آؤٹ. دوسرا, عمر خطاب کو پتا تھا کہ تابوت سکینہ کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں, کیا ہوا ہے, اور کرسچن نے یہ چیز سیو رکھی ہوئی تھی. نائٹس ٹیمپلر اسی لیے آئے ہوئے تھے, وہ تابوت سکینہ کے لیے کروسیڈ کرتے تھے. عمر خطاب نے ڈوم آف دی راک کو جس طریقے سے انسولیٹ کروایا ہے, ابھی تک یہودی ڈرا ہوا ہے. اتنی سی دیوار ہے, کوئی 8 یا 10 کتنا میں نے کیا 3 یا 4 فٹ کا بولڈر ہے وہ, جس کے اوپر ڈوم آف دی راک کھڑی کی ہوئی ہے. اس وقت ڈوم آف دی راک کی بات کر رہا ہوں, ٹیمپل ماؤنٹ نہیں. تو یہودی ٹچ نہیں کر سکتا اس کو. اب پریٹی شیور نیچے سے کہیں سے گھمو کے تو لے آیا ہوگا, مگر وہ اس لیول پہ ڈیپتھ میں ہے جو کھدائی کریں گے تو مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ پتہ تو چل جائے گا, آواز تو آ جائے گی. کیونکہ the Armenian quarter and the Muslim quarter are the only 2 places which they can hide this entry and exit from. باقی تو جوش کوارٹر ہے, وہ تو ہر طرف سے ایکسپوزڈ ہے. ریئل سائڈس آف دا ڈوم آف دی راک مسلمان کوارٹرز کے پاس ہیں, تو اس لیے وہ دیوار توڑ نہیں سکتے. سو دیر از اے چانس کہ ڈوم آف دی راک کے نیچے ہی ہے تابوت سکینہ. بٹ آئی ایم پریٹی شیور, ناٹ پریٹی شیور, وہ غالب گمان ہے, آئی ایم اسیومنگ کہ وہ ایتھیوپیا میں, بیکاز حضرت سلیمان کا اور ملکہ سبا کا جو معاملہ تابوت سکینہ کے ٹائم پہ یہ سارا کا سارا چل رہا تھا, تو he did give it to her so that she can fight the enemy. تو اس کے بعد واپس تو نہیں آیا. آپ کتابیں پڑھیں ٹی وی پہ, تو کچھ باتیں ایسی اتنی طول آئیں گی تو ٹائم ہی نہیں ہوتا چھوٹے پروگرام میں. مگر the more you're going to read, زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ پتہ چل جائے گا آپ کو, زیادہ آپ کو بھی گمان نہیں لگے گا کہ گمان یہی ہوگا کہ Ethiopian Christians have guarded it really well and they are still guarding it. اصل ابھی جو آیت قریب آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اس کے ساتھ اس میں بھی آگے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. جی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. کیوں آگے, بلکہ آگے دیکھیں, ومن یطع اللہ ورسولہ. جی ہاں, تو کیوں فقد فاز فوزا عظیما, کیا ہے what is فقد فاز فوزا عظیما, کہ مطلب سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا میرے پاس ایک آپشن ہے, کچھ آپشن آپ کے پاس ہیں, میری آپشن ٹرائی کر لو. یہ تو میرے رب نے نہیں کہا نا, میرے رب نے کہا بھائی یہ ہے فوزا عظیما, بس اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی اور آپشن. یہ دس از دی اونلی آپشن
آئی میڈ یو, مجھے مشین میں نے بنائی ہے, اس مشین کیسے چلانی ہے میں بتاؤں گا تمہیں, اس کا نام قرآن ہے, مشین کا مینول قرآن ہے. اور یہ ایک بندے کی مشین نہیں ہے خالی, اس بندے کی مشین جب لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اور قسم کے بیہیویئر شو کرتی ہے, اس مینول کا نام قرآن ہے. یہ ہے معاملہ. دس از اے پرابلم وچ وی آر ناٹ سالونگ. دیٹس وائی آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ آپشنز نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ ڈائریکشنز دیتے, ڈائریکٹیوز. میرا اللہ ہدایتیں اور حکایتیں بنانے والا نہیں, میرا اللہ ارشادات اور احکام والا رب ہے میرا. وہ کہتا ہے بس یہ کرنا ہے, سو یہی کرنا ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں, یہ فوز کا جو لفظ ہے نا, فوز, اس کی عربی سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ, گرینڈیور لیول کے پر بتایا کہ یہ کامیابی ہے کیا چیز. آپ کو کاش ہمیں بتایا جاتا کہ کامیابی کا مطلب اصل میں کیا ہے, تو ہم ادھر ادھر نہ گھستے. کہ پیسوں میں, گاڑیوں میں, تو گھروں میں, تو پلاٹوں میں, تو بیسک چھوٹی چھوٹی عیاشیوں میں. اس 50 60 70 سال کی زندگی جس کی اوقات 30 سال بھی نہیں, کیونکہ پہلے 15 سال تو یاد بھی نہیں رہتے کسی کو, لیکن آخری 15-20 سال اسپتالوں میں گزرتے ہیں. یہ جو بیچ کا دورانی ہے اس کے اندر ایک یہ جو ہے نا رسا کشی اور عام ریسلنگ کر رہے ہیں کہ کس کو کتنی زنانیوں نے پسند کر لیا تو کس کو کتنی اور مردوں نے پسند کر لیا. دس از دی اونلی گیم, سچ اے پیٹی پیٹی گیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج تجھے بتاؤں اصلی کامیابی کیا, جو تجھے خود بھی چاہیے. آج بھی نام ہم علی رکھتے ہیں اپنے بچوں کا, یہ اصلی کامیابی ہے. آج کے قیامت تک رکھیں گے علی اپنے بچوں کا نام, یہ اصلی کامیابی ہے. ہم نے غور سے سمجھے انعمت علیہم کیسے ہوتے ہیں. رکھ کے دکھایا کوئی ظاہر اپنا نام اگلی نسل میں, کوئی 10 سال نہیں یاد رہنا کسی کو میرا نام. غور سے سمجھیں کس طریقے سے کسی بھی اور کام میں آپ جائیں گے, کوئی ہاف لائف ہے ہی نہیں اس کی, بس چھوٹی سی ٹیمپرری فیسنیشن ہے. متاع غرور, دیٹس اٹ, متاع الغرور. اور افطاری کی طرف بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ساحل صاحب آپ کا, بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی لوگ گزارش کریں گے ان سے, اچھا جی ضرور جی ضرور, کہ آج کی دعا آپ کروائیے, افطاری کی طرف ہم چل رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اور آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ جو اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے تھے. معلوماتک وبارک وسلم. یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد, لا الہ الا انت, انت المیسر لکل عسیر, وانت علی کل شیء قدیر, یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علیہ. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ساحل صاحب آپ کا, اور تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. افطار ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ سحری میں, اور اس کے بعد پھر سے افطاری میں ملیں گے. دیکھتے ملتے رہیں گے جب تک رمضان ہے, تب تک ملتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. رمضان کا سما دیکھتے رہیے.